تو آپ کراچی کا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سیاسی منظر میں بات کریں تو کراچی کے جو حالات ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ دیکھیے، کراچی کے دشمن وہ تمام لوگ ہیں جو کراچی سے تمام ٹیکس لے جاتے ہیں تو وہ کراچی کو واپس نہیں مل پاتے۔ کراچی کی سیاست کو کہاں؟ موجودہ حالات میں کراچی کی سیاست کافی مشکل ہے۔ آپ نے کراچی کی آبادی کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا فارمولا کبھی پریزنٹ کیا ہو کہ بھائی ہم آنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن اپنی گنتی تو شہر میں کرواؤ تاکہ جو وسائل تمہارے سے کہ آنے ہم وہ کلیم تو کریں؟ جب ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کراچی میں آنے والے لوگوں کو کم از کم رجسٹر کر لیں تو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہماری مخالف ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان یا آپ کراچی کے ایک شہری ہونے کے ناطے آپ وفاق کو سندھ کے ساتھ چلیں، کراچی کے ساتھ کس حد تک سچا پاتے ہیں سر؟ کہ وفاق پر بھی جو حق تھا کراچی کا، وفاق بھی کبھی اس کو پورا نہیں کر پایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ بھی ہے، لیڈرشپ کا فقدان بھی نہیں، اختیار بھی ہے، وسائل کمی بھی نہیں ہے، ڈیلیوری پھر بھی نہیں ہے، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی محنت کی ہے سائیں سرکار نے، بڑی جاں فشانی اور عرق ریزی سے 18 برسوں میں بڑے ہی ایک گرینڈ ماسٹر پلان کے ساتھ کراچی کو تباہی کے دانے پہ پہنچایا۔ جماعت اسلامی کی تمام تاریخ سے وابستہ ہے۔ ان کے پاکستان کا امیر 2 بار کراچی میں اپنی یوسی ہار چکا جاتا ہے۔ آپ اس وقت سیاست میں کتنے متحرک ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو سپورٹ کروں۔ حیدر عباس رضوی صاحب جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے سیاست سے، کنارہ کش ہو گئے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ پچھلے 15 سالوں سے 3 کھرب 400 ارب روپے بن چکا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا، ہم اس کو دوست تو نہیں مانیں گے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عادل کاسٹ میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ صحافت کے آغاز کے وقت سے دوران صحافت جو کچھ سیکھنے کو ملا اس میں تو بہت سارے ایسے مراحل بھی ہیں جو اس وقت شاید ناقابل بیان ہوں، لیکن کچھ آوازیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھنے کو، سمجھنے کو بہت کچھ بیان کری ہوتی ہیں۔ پاکستان بالخصوص کراچی کی سیاست کا ایک ایسا نام جو اپنی آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حیدر عباس رضوی صاحب آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جب میں ایک زمانے میں روزنامہ نئی بات اور فراست کا رپورٹر ہوا کرتا تھا تو ان کی میٹنگز کو جب میں سنا کرتا تھا، جو ان کی پریس ٹاکس ہوتی تھی تو بڑی پرجوش اور ولولہ خیز ہوا کرتی تھی، اور آج لگ بھگ کوئی 15-16 سال بعد ان سے ملاقات بالمشافہ ہو رہی ہے اور آج بھی وہ اتنے ہی جوان ہیں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر ہے پروردگار کا، آپ خیریت سے ہیں؟ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو روبت صحت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ حیدر بھائی آئے ہوئے، مطلب آپ جب آئے تھے تو میں نے اکبر بھائی سے کہا، اکبر بھائی وہ آج بھی بلیک سوٹ میں آئے ہوئے۔ آج اصل میں 3 جماعت ثانی ہے اور ہمارے لیے ایک دکھ کا دن ہے، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سیاہ لباس سے تن کرتے ہیں۔ حیدر بھائی اور بتائیں کیا حال چل ہے آپ کے، کیسی گزر رہی ہے؟ شکر ہے پروردگار کا، الحمدللہ۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا حیدر بھائی کہ آپ سیاست میں کیسے آئے، کیونکہ آپ لیڈر جو ہے پیدائشی ہوتا ہے، قوم کی رہنمائی کرنے والا، اپنے طبقے کو لے کے چلنے والا، آپ نے جس کاز پہ سیاست کی وہ ڈفرینٹ تھی بالکل۔ آپ مجھ سے سر یہ بتا دیں کہ کراچی کی سیاست کو آپ نے بنتے دیکھا، ورنہ اپنا تو بہت دور کی بات ہے، کراچی کی سیاست کو ڈیولپ ہوتے آپ نے دیکھا، پھر اس کے تمام حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں آپ کراچی کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ موجودہ حالات میں کراچی کی سیاست کو کہاں دیکھتا ہوں؟ موجودہ حالات میں کراچی کی سیاست کافی مشکل ہے، اور ایم کیو ایم کا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو دیگر کراچی کی اہم سیاسی جماعتیں ہیں، شاید ان کی بھی وہ گرپ کراچی پر اس وقت نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی کو ایک بڑا مینڈیٹ دلایا گیا، ظاہر ہے پھر ایم کیو ایم کی ایک تاریخ ہے یہاں سے الیکشن جیتنے کی، جماعت اسلامی وہ بھی ایک چھوٹا حصہ رکھتی تھی، مگر جو صورتحال ہے ان کی بھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کراچی کی سیاست اس وقت مشکل میں مجھے دکھائی دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایک اقتدار کا دورانیہ لگ بھگ 3.5 دہائی تک تو کراچی کے شہریوں نے کراچی کی جماعت کو اقتدار کا دورانیہ ان کو دیا، فراہم رہا۔ اس کے بعد جو اچانک سے حالات چینج ہوتے ہیں تو اس کے بعد قطع تعلق کے وہ کیا معاملات ہیں، وہ ڈفرینٹ ڈیبیٹس لی آتی ہے۔ عوام نے ایک بار پھر اسی جماعت کو موقع دیا، آپ نے اس کو کلیم بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حالات نہیں بن رہے۔ دیکھیے، جو اس وقت کراچی کی سیاست کی صورتحال ہے کم و بیش وہی قومی سیاست کی صورتحال بھی ہے، المی ہے۔ تو کراچی دراصل پاکستان ہے اور پاکستان کا آئینہ ہے، تو جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ کراچی میں دکھائی دیتا ہے۔
تو آپ کراچی کا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سیاسی منظر پہ بات کریں تو کراچی کے جو حالات ہیں وہ کس کی وجہ سے ایسے؟ دیکھیے، کراچی کے دشمن وہ تمام لوگ ہیں جو کراچی سے پاکستان کے لیے تو تمام ٹیکس لے جاتے ہیں، مگر جب وہ ٹیکس واپس کیے جاتے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے تو وہ کراچی کو واپس نہیں مل پاتے۔ اب NFC کے نام پر کراچی سے پاکستان کا تقریباً 70% ریونیو جو ہے وہ قومی خزانے کے لیے جاتا ہے۔ قومی خزانے سے سندھ کے لیے NFC کے ذریعے 57% تقریباً واپس آتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ وہ جو 57% واپس آیا ہے، مان لیجئے کہ وہ 100 روپے ہے، یعنی جو 57% واپس آیا وہ 100 روپے ہے، موجودہ مردم شماری جس کو میں بالکل تسلیم نہیں کرتا، MQM بالکل تسلیم نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ اس میں 70 لاکھ لوگ ہم نے اضافہ کروائے، وہ مردم شماری بتاتی ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ 10 لاکھ، جو 2 کروڑ 10 لاکھ ٹو بی ویری پریسائز۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ سب زیادہ ہی۔ اگر ہم کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ 10 لاکھ ہی مان لیں، بالفرض محال اگر مان لیں، تو یہ 2 کروڑ 10 لاکھ جو ہے سندھ کی کل آبادی کا 37% بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سندھ کو آ رہا ہے NFC کے نام پر، اس کا 37% حصہ تو کراچی کا ہے، بغیر سوچے سمجھے کراچی آ جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ گزشتہ 15 برس میں کراچی کے جو پیسے کراچی کو نہیں ملے وہ ہیں 3 کھرب 400 ارب 15 سالوں میں، 3 کھرب 400 ارب، 3 کھرب 400 ارب، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کراچی کے پیسے ہیں۔ یہ کراچی کے پیسے تھے۔ بھائی اگر 37% آبادی ہے ہاں، تو جو کچھ NFC ہے اس میں 37% کراچی کا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ NFC زیادہ تر جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ ہی تقسیم ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی۔ تو کراچی کو کا حق جو تھا، وہ حق کراچی کا جو جائز حق تھا وہ 3 کھرب 400 ارب روپے تھا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نمبر جناب یونس دھاگا نے، جو کہ سابق وفاقی سیکٹری رہے ہیں اور انہوں نے ریزائن کیا ہے 22 گریڈ کا افسر ہونے کے باوجود، اتنے کریڈیبل آفیسر ہیں وہ، اور سندھ میں گزشتہ دنوں جب انٹرم گورنمنٹ رہی ہے تو اس میں فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے ڈان میں باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں وفاق سے جو صوبے کو پیسہ آیا اس میں 3 کھرب 400 ارب روپے کراچی کو ملنا چاہیے تھے، جو لگ بھگ بنتے ہیں 800 ارب روپے سالانہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو کراچی کے 800 ارب روپے سالانہ غصب کر رہا ہے، کھا رہا ہے، لگ پتہ نہیں کہاں رہا ہے، یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کراچی سے کشمور تک ایک ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، تو اگر لگ کہیں نہیں رہا تو کون ہے ایسا جو کہ کراچی کا دشمن، جو کسی کے 800 روپے کھا جائے؟ بھائی لوگ اس سے دشمنی کر لیتے۔ 8,000 روپے 8 لاکھ روپے، آپ کسی کے 8 لاکھ روپے تو کھا کے دکھائیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ پھر اس نے کیا کیا، کورٹ جائے گا، قانون اور پولیس اور FIR اور تھانہ اور جعلی چیک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ یہاں 800 ارب روپے سال۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر کراچی کو اس آبادی کی بنیاد پر جو 2 کروڑ 10 لاکھ ہے، جس کو میں اور آپ نہیں مانتے، نہیں، میں تو اس میں اگلا سوال ہے بڑا تفصیلی جو ہے، میں اور آپ نہیں مانتے، اس آبادی پر کراچی کا جو شیئر بنتا ہے وہ 800 ارب روپے سالانہ بنتا ہے، جو ہمیں نہیں ملتا، جو پچھلے 15 سالوں سے 3 کھرب 400 ارب روپے بن چکا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا۔ ہم اس کو دوست تو نہیں مانیں گے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ اس کو دشمن بھی نہیں کرے گا، دوست بھی نہیں کرتا نا۔ سر آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، یہ میں نے آپ کی جماعت کے بھی متعدد لوگوں سے پوچھا، میں نے شیئر کی ایک اور جماعت جس کا آپ نے نام لیا، جماعت اسلامی، جو ایک بڑی ہسٹری بھی، تاریخ بھی رکھتی ہیں سیاست کی۔ کراچی کی آبادی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی نہیں، یا دوسرے ممالک میں میگا سٹی کی طرف لوگ روزگار کے لیے نہیں جاتے، لیکن وہاں کی وسائل پہ ان کا ایک شمار تو ہوتا ہے نا، کہ یہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم کچھ ہے، پانی کی فراہمی کچھ ہے، الیکٹریسٹی کچھ ہے، جن لوگوں کا کراچی میں شمار ہی نہیں ہوتا، شماریات میں وہ آتے ہی نہیں ہے، NIC یہاں کا نہیں ہے۔
جو یہاں کے آپ یوں کہہ لیجیے غیر کہ مقامی کہہ لیتا ہوں میں, غیر مقامی کہیں گے آپ ان کو, یا آپ نان پاکستانی کہیں گے, جو غیر ملکی ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غیر ملکی تو آپ نے انخلا دے دیا نا, وہ تو جا رہے ہیں آپ کے پاس. نہیں, وہ تو صرف افغانیوں کا انخلا ہے نا, بنگالیوں برمیوں کا تو انخلا نہیں ہے, وہ بھی ہے. چیچن تاجکوں کا انخلا تو نہیں ہے. چلے وہ تو کراچی میں موجود ہے نا. ابھی جو دیگر صوبوں سے یہاں پہ جو ایک حجم آ رہا ہے, آئے دن آتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جماعت شہر کو 4 دہائیوں تک کلیم کرتی آ رہی ہے. جماعت اسلامی یہاں موجود ہے, تحریک انصاف نے 14 MNAs رکھے ہیں پچھلے ٹینیور میں, کسی بھی طرح رکھیں, ایسا رکھیں. آپ نے کراچی کی آبادی کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا فارمولا کبھی پریزنٹ کیا ہو کہ بھائی ہم آنے سے منع نہیں کر رہے, لیکن اپنی گنتی تو شہر میں کرواؤ تاکہ جو وسائل تمہارے سے کہ آنے ہم وہ کلیم تو کریں. ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, یادش بخیر, کہ آپریشن چل رہا تھا KPK میں. پاکستان آرمی نبردآزما تھی دہشت گردوں سے, طالبان سے اور دیگر وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے نبردآزما ہو رہے تھے. ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا تھا, اور احتمال یہ تھا کہ جب وہاں سے آبادی کا انخلا ہوگا تو اس آبادی کا جو انخلا ہوگا اس کے ساتھ ان علاقوں میں چھپے ہوئے دہشت گرد بھی اسی آبادی کی آڑ میں ملک کے دیگر حصوں میں پھیل جائیں گے. ایسا ہی ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ اس کا آبادی کا جو انخلا ہوا, ان کو ایک ٹرم دی گئی تھی IDPs, انٹرنلی ڈسپلیس پیپل یا پرسن, کچھ بھی کہہ لیجیے آپ. تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی آئی تھی. ہم نے اس وقت صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی یہ جو IDPs آ رہے ہیں ہمارے سراخوں پر, مگر ان کو رجسٹر کر لیجئے. That's what my question is. ٹھیک ہے نا, رجسٹر کر لیجئے. جو آپ یاد کیجئے, اس وقت بھی آپ صحافی رہے ہوں گے, بالکل. کیا قیامت برپا کی تھی پورے پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں نے, کیا قیامت برپا کی تھی, کیا آسمان سر پر اٹھایا تھا صاحب, کہ جی یہ تو کیا سمجھتے ہیں کراچی کو انہوں نے جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا ہے اور کراچی میں اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. حالانکہ ہمارا صرف خوف اتنا تھا کہ وہ جو مہمان آ رہے ہیں, جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں, جو بچے ہیں, جو ان کی خواتین ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلوب دہشت گرد بھی ایک بڑی تعداد میں کراچی آ جائیں, اور جو آئے بھی آیا, اور اس کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. بالکل ایسے ہی. تو کوئی ایسا میکینزم جب ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کراچی میں آنے والے لوگوں کو کم از کم رجسٹر کر لیں, تو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہماری مخالف ہو گئی. بالکل ایسے ہی. تو صورتحال تو یہ ہے یہاں پر. اور جبکہ ہر کراچی میں رہنے والا, چاہے وہ کوئی زبان بولتا, اس کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کا تحفظ ضروری ہے. اگر کوئی خودکش حملہ آور کہیں پر حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون پنجابی ہے, کون پٹھان ہے, کون مہاجر, سندھی, بلوچ, سرائکی, گلگتی بلتستانی, پوٹوہاری, کون ہزارہ کا رہنے والا ہے. وہ آ کے بس خودکش حملہ کرتا ہے. تو وہ جو ہم نے کوشش کی تھی اس وقت ایک رجسٹریشن پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کی, وہ اہل کراچی کو محفوظ تر بنانے کے لیے تھی. تو بھائی بہت ساری کوششیں کی, ماضی میں بھی کی, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, مگر جو اس کا نتیجہ ہوا, جو قومی سو کالڈ کنسنسس بنا اس وقت, وہ یہ بنا کہ جی MQM تو ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہتا. لوگ اور لسانیت پھیلا رہی کراچی, لسانیت پھیلا رہی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا, جس طریقے سے قتل و غارت گری ہوئی, جس طریقے سے خودکش حملے ہوئے, جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو پوری کوشش کی اس بات. سر یہ بتائیے گا کہ کراچی ٹھیک ہے, صوبہ سندھ کی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات ہیں, 18واں سال ہے, کوئی تیسرا ٹرم, چوتھا ٹرم ان کا چل رہا ہے, مطلب ان کے پاس ہزاروں ارب خرب آپ بتا رہے ہیں شمار, ساری چیزیں ہیں. MQM نے اپنے طور اقتدار میں ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے کہ ہم کنگ میکرز ہیں. آپ کی مرکز پہ تمام سیاسی سربراہان آتے رہے ہیں, آپ سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیتے رہے ہیں, اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ حکومتیں بناتے بھی رہے. MQM پاکستان یا آپ کراچی کے ایک شہری ہونے کے ناطے آپ وفاق کو سندھ کے ساتھ چلیں, کراچی کے ساتھ کس حد تک سچا پاتے ہیں سر, کہ آپ نے ان سے کیا حاصل کر لیا؟ دیکھیے بات بڑی ایمانداری کی یہ ہے کہ وفاق پر بھی جو حق تھا کراچی کا, وفاق بھی کبھی اس کو پورا نہیں کر پایا. زیادہ گلہ ہمیں حکومت سندھ سے ہے کیونکہ براہ راست وفاق ان کے ہاتھ میں وہ فائنینسز رکھ دیتا ہے NFC کی شکل میں, جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے تھے, مگر وفاق کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ کبھی پوچھ لیتا اس بات کو کہ جو پیسہ آپ آبادی کی بنیاد پر وفاق سے طلب کر رہے ہیں
اور جو کہ آپ یہاں پر طلب کر رہے ہیں افلاس کی بنیاد پر کہ یہاں غربت زیادہ ہے، یا ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر، یا وہ پیسہ جو ریونیو کلیکشن کی مد میں NFC میں ہے جو کہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، کیا وہ واقعی ان علاقوں میں جا رہا ہے جہاں سے یہ ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے؟ مگر وفاق نے بھی کبھی بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے کہ وفاق کو ووٹ مل جاتے ہیں، جس کو حکومت بنانی ہوتی ہے وعدے پورے کرتے ہیں۔ وہ وعدے جب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ جاری تھی اور PDM کی حکومت آ رہی تھی تو بڑے بڑے معاہدے ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے، نون لیگ سے الگ، پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ، ہیں میرے پاس فون پہ رکھے ہوئے وہ معاہدے، مگر وہ معاہدے ہی کیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ دیکھیں قرض ادا کرنے کا تو پاکستانی قوم کا ایک بڑا ڈفرینٹ مسئلہ ہے۔ صوبہ سندھ میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ بھی ہے، لیڈرشپ کا فقدان بھی نہیں، اختیار بھی ہے، وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، ڈیلیوری پھر بھی نہیں ہے، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں گے نا تو میں دو ٹوک لفظوں میں بات کروں گا۔ نیت کا مسئلہ ہے، بڑے منصوبہ بندی، بڑی محنت کی ہے سائیں سرکار نے، بڑی جاں فشانی اور عرق ریزی سے 18 برسوں میں بڑے ہی ایک گرینڈ ماسٹر پلان کے ساتھ کراچی کو تباہی کے دانے پہ پہنچایا ہے۔ اتنے بڑے شہر اتنی آسانی سے تباہ تھوڑی ہوتے بھائی، بڑی محنت لگتی ہے شہروں کو تباہ کرنے میں، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آن، ہر ساتھ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت تباہ کیا جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ لوگوں کو، فیصلہ سازوں کو اس ملک کے یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی پاکستان کی اقتصادی شہرگ ہے، پاکستان کا 70% ریونیو اور سندھ کا 98.5% ریونیو کراچی سے جو ہے وہ کراچی سے جا رہا ہے۔ اگر کوئی طاقت کراچی کو تباہی کی طرف مسلسل دھکیل رہی ہے اور 18 برسوں سے بلا شرکت غیر دھکیل رہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کوشچن ہے یہ، بالکل ہے کہ آج آپ جس نہج پر پہنچے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اتنا پریشر ہے آپ کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو اس ال گورننس کے نتیجے میں جو آپ کی فائنانسز کا حشر ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر اس بارے میں کوئی سخت اقدامات نہیں لیے جا رہے تو یہ بات میرے لیے حیران کن ہے۔ سر ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے فیصلہ سازوں کی بات کی، تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں جو حقیقی فیصلہ ساز قوت ہے وہ تو پاکستان کی عوام پاکستان ہے، وہ آپ کو بھی منتخب کرتے رہے ہیں، وہ دیگر جماعتوں کو بھی ووٹ دیتے رہے، قطع نظر بادی نظر جو معاملات ہیں، سسٹم بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے دیکھیے ضروری تھوڑی ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ میں بھی سمجھوں۔ چلیں سوال دوسرا ہے، آپ نے کہا کہ ان کے پاس بلا شرکت غیر 18 سال ہے، عوام کہتی ہے کہ MQM کے پاس ہی پاکستان کراچی میں 35 سال بلا شرکت غیر اختیار رہا ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ان کے پاس 2 بار ہمارے پاس، ہم نے الیکشن جیتے ہیں، اختیار ہمارے پاس صرف اس دور میں رہا جب تک جنرل مشرف کے 2002 کے انتخابات کے بعد MQM، بڑی حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یاد دلا رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ہم قومی الیکشنز میں 4 سیٹیں ہارے تھے کراچی سے، کراچی کے عوام نے ہمیں منتخب نہیں کیا تھا، ہم 4 سیٹیں ہار گئے تھے۔ اس کے بعد 2005 میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اختیار ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے ملا ہمیں، اور جو کچھ ہم نے کیا ان 4 سے 5 برسوں میں، 2005 سے لے کر 2009 تک بلدیاتی حکومت ہمارے پاس رہی ہے۔ کراچی میں آخری بار ترقی ہوتے عوام نے صرف MQM کے اس دور میں دیکھی جو 2005 سے 2009 تک کا تھا۔ اختیار بھی تھا، قانونی اختیار بھی تھا، آئینی اختیار بھی تھا، حکومت بھی تھی، اور فائنینسز بھی میسر تھے۔ جنرل مشرف نے وفاقی اداروں سے اور صوبائی اداروں سے اور وفاق سے بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے 300 ارب روپے سے زیادہ دیے تھے، جو کراچی کا حق تھا، پہلے کبھی نہیں ملا، ان کے دور میں حق مل گیا 5 برسوں کے لیے۔ وہ ترقی حیرت انگیز ترقی تھی،
دنیا کے تمام جو ڈیولپنگ سٹیز تھے اس میں کراچی کا نمبر تیزی سے ابھرتا ہوا 12ویں نمبر تک آ گئے تھے ہم. تو ہمیں جب اختیار ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا, اور ہم کیوں نہیں کریں گے. ہم کراچی سے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے, ہر انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے, اپنی گلی ہوتی ہے, اپنا محلہ ہوتا ہے, اپنا پڑوس ہوتا ہے, اپنا علاقہ ہوتا ہے, اپنا قصبہ ہوتا ہے, اپنا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, اپنا شہر ہوتا ہے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ہم نے ڈیولپ کیا. 500 لوگوں کی ایک ٹیم تھی. مصطفیٰ کمال جو اس وقت میئر تھے, ان کے پاس 18 ٹاؤنز تھے. 18 ٹاؤنز کے جو ٹاؤن میئرز تھے, جو مصطفیٰ کمال کی جو فنڈنگ آ رہی تھی, وہ اختیار پھر کب کس کو ملا. بلکہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد تو 2013 میں جو لیجسلیشن ہوئی سندھ اسمبلی نے کی بلدیاتی, اس کے اوپر میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, آپ کو سن کر یقیناً حیرت ہوگی. اس دور میں 2005 سے لے کر 2009 تک جو سندھ کا ڈیولپمنٹل بجٹ تھا, جو بھی, اس بجٹ کا 49.6% جو بھی بجٹ, یعنی تقریباً نصف, آدھا, وہ بلدیاتی اداروں کو جاتا تھا. جی, اسی بنیاد پہ تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس جو ہمارے اس وقت آج بلدیاتی وزیر ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, سید ناصر علی شاہ صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب, پہلے سعید غنی صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب کی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ہے؟ سکھر کے میئر, نظامت. ناظم آپ میئر کے لیں, سکھر کی نظامت تھی نا, نظامت. وہاں پر ان کو فنڈز ملے تھے تو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا نا. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد وہ لائم لائٹ میں کیوں آئے تھے؟ اچھا, ایک چیز, فنڈز ان کو بھی مشرف صاحب نے دیے تھے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بلدیات کے جو فنڈز تھے وہ سندھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا 49.6% تھا. آج میں آپ کو بتاؤں کتنا ہے. سندھ کی ترقیاتی بجٹ کا 5.4% بلدیات پہ خرچ ہوتا ہے. 49.6% پہلے ہوتا تھا, آج 5.4% آج کے دور میں ہوتا ہے. تو تنخواہیں پوری نہیں کرتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگین کوٹنگ یونس دادا صاحب, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. کہاں 49.6% اور کہاں 5. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو بلدیاتی نظام پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں, ہم تو اختیار دینا چاہتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کا میئر جو ہے وہ فائنانسز کے لیے روتا پھرتا ہے یا نہیں پھرتا؟ بالکل ہو رہا ہے سر. وہ تو کیا ہے ان کے پاس, ہے کیا خرچ کرنے کو؟ 106 سڑکیں. ٹھیک ہے نا, کیا ہے؟ کوئی ایک ایسی سڑک کراچی میں مجھے بتا سکتا ہے کوئی جو 1 کلومیٹر صرف پوری ثابوت اور مکمل دکھا سکے؟ سر شارع فیصل. شارع فیصل ایک VIP سڑک ہے جو ایئرپورٹ سے لے کر تمام ہوٹلوں تک, گورنر ہاؤس تک, CM ہاؤس تک, ایمبیسیز وغیرہ, بس ایک سڑک. مطلب کیا پورا کراچی کا بجٹ ایک ہی سڑک پہ لگتا ہے؟ کیا کراچی میں شارع فیصل کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کوئی ایک ایسی سڑک دکھا دیجئے. پہلے سڑکوں کے بیچ میں گڈھے ہوتے تھے, اب گڈھوں کے بیچ میں کہیں کہیں سڑک آ جاتی ہے, تھوڑی سڑک ہے, کہیں کہیں سڑک آ جاتی ہے. مطلب میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ ہمارے دوست ہیں جو ڈیزرٹ ریلی کرتے ہیں جھلمکسی میں, آف ٹریک ریلیز ہوتی ہیں بڑی شاندار اور بڑا مشہور, ماشاءاللہ, اللہ ان کے اس اسپورٹ کو اور اس کو ترقی دے. اب جھلمکسی جانے کی کیا ضرورت ہے, کراچی کی کسی سڑک پہ کر لیں. آپ کو آف ٹریک ڈیزرٹ ریلی کا اگر مزہ نہ آئے تو آپ کہیے گا. تو ہمارا تو پورا شہر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ جھلمکسی کا صحرا بن چکا ہے. یہ بڑی منصوبہ سازی ہے اس کے پیچھے. سر میں کراچی کے متعلق آخری سوال, اس کے بعد میں کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا. آپ جماعت اسلامی کی تمام تاریخ سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے. MQM کے بعد سے پہلے ان کے پاس اقتدار آیا, انہوں نے شہر میں تجاوزات کی, بھرمار کی. یہ ہم میرے سے کم عقل نادان صحافیوں کی سمجھ ہے کہ آپ نے کمرشلائزیشن کو الاؤ کیا, آپ نے ہائی رائزز, پورشنز, گھروں کے نیچے دکانیں, سب چیزوں کو الاؤ کیا. لیکن وہ
بنیادی طور پر جو شہر کا ڈھانچہ جو انفراسٹرکچر اگر میں کہوں تو اس کے ذمہ دار میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یار آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو کمرشل ایریا کمرشل جگہ پہ رہنے دینا چاہیے تھا, گھر کے نیچے ندی نالا دکان نہیں بنانے دینا چاہیے تھی. شہر متاثر ہوا, اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کو آپشنز مل گئے کہ بھائی مکان کے اوپر مکان, مکان کے اوپر مکان, اور آبادی بڑھتی گئی, لوگوں کو رہائش چاہیے نا سر. لوگ آ رہے تھے چھت کے بغیر تو رہیں گے نہیں. اس کے باوجود وہ ابھی بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کی تمام تر تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی کی ساجھیدار ایم کیو ایم ہے. دیکھیے, جماعت اسلامی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے. مطلب اس میں کوئی حیرت انگیز بات بھی نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ یوں سمجھیے کہ ان کے پاکستان کا امیر 2 بار کراچی میں اپنی یو سی ہار یوسی آ جاتا ہے. چکا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اپنی یو سی کا مینڈیٹ نہیں لے سکتا, اور تیسری بار بقول ان کے وہ فرماتے ہیں کہ میری سیٹ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار گیا تھا میں نے اس سے ریزائن اس لیے کر دی. وہ اس لیے ریزائن نہیں کیا تھا, انہوں وہ کراچی کا میئر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. وہ ان کے پاس تھی سیٹ, ٹھیک ہے نا, پارلیمان میں وہ کراچی کا میئر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے, اور وہ چانس تھا کہ کیونکہ ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو ان کے پاس چانس تھا کہ وہ کراچی کے میئر بن جائے. اب وہ اس کو یہ اس طرح بنا اور دکھا کر پیش کرتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار, میں نے تو وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ اس لیے چھوڑ دی کہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی. تو جو شخص 2 بار اپنی یو سی کی سیٹ ہار جائے, صوبائی اسمبلی لڑے تو صوبائی اسمبلی ہار جائے, وہ یہ کہے کہ میرے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم تو الیکشن میں نہیں تھی. بالکل 8 ٹاؤن آج بھی ان کے پاس ہیں. الیکشن کمیشن کی رپورٹ دیکھیے, کتنے ووٹ پڑے جماعت اسلامی کو اس بلدیاتی انتخابات؟ 3 لاکھ. ڈفرینٹ ریشو ہے, کوئی لگ بھگ 4 سے نیچے ہیں. 3 لاکھ ووٹ, 3 لاکھ ووٹ کراچی سے کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے؟ آپ سوچئے. سر میں تو سوال کیے نا ان سے, مطلب میں تو ان دم کے بھر سوال نہ کا جواب ٹھہرے بتایا دل آپ میں کو. نہ آنکھوں میں ایک پل, اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو. سر ملک کی سیاست کی طرف آتے ہیں, آپ اس وقت سیاست میں کتنے متحرک ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کو سپورٹ کروں, اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے, کچھ میں نے میڈیا میں تھوڑا سا زیادہ سیکھا ہے اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں, تو کوشش کرتا ہوں کہ سپورٹ کر دوں. باقی الیکشنز میں 2024 میں ایم کیو ایم الیکشن لڑ رہی تھی تو میں نے میڈیا کے ذریعے کوشش کی تھی کہ میں سپورٹ کروں, آج بھی کرتا ہوں. یہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے سیاست سے, کنارہ کش ہو گئے؟ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. مگر جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجرا, ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. سر کمال ہے. ابھی ان ترامیم کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی فضا واپس اس اسٹیج پہ آ پائے گی کہ واقعی جہاں لگے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام؟ کیا تھے کبھی عوام طاقت کا میں تو سرچشمہ؟ نہیں, خواہش تھی میری. ہاں, مطلب خواہش کی تو آپ کو کچھ بھی خواہش کر لیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ خواہش میں کیا ہے. خواہش تو تھی نا, اب پوچھا اب کیا ہوگا. سیاسی بیانوں تک یہ بات ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, کسی نے نہیں سمجھا, کسی نے نہیں مانا. خاص طور پر پاکستانی سیاسی جماعتوں نے صرف یہ بات کی ہے, جب اقتدار آیا ہے تو جو صورتحال عوام کی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو مزید پاکستان ایسی فیصلہ سازیوں کا متحمل لگتا ہے آپ کو جو جس بحران سے ہم گزرے؟ دیکھیے, میرے خیال سے 28ویں ترمیم جو ہے وہ شاید پاکستان سے, مطلب یہ میرا گمان ہے اور میں خوش گمان آدمی ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اچھا کہ کرنا چاہیے سر, حسن ظن رکھوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے بہت زور دے رہے ہیں, اور ان کے مطالبات میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کی گورننس کو بہتر بنایا جائے ہر صورت میں. انہوں نے مشروط کیا ہے اپنے قرضوں کو اس بات سے, تو شاید کہ اب
کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جب ریشنل پریویل کرے اور کوئی ایسے اقدامات، میری تو خواہش ہے کہ ایسے اقدامات 28ویں آئینی ترمیم میں لیے جائیں کہ جس سے پاکستان کی گورننس کو بہتر بنایا جا سکے اور پاکستان کی فسکل مینجمنٹ اس جو فسکل گورنمنٹ کے ساتھ جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے اس گورننس کے ساتھ. اور اگر ایسا نہیں کیا تو واقعی بڑا نقصان کا احتمال ہے پاکستان کو. مطلب یہ پاسبل ہے یا اس کی گنجائش ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیلیمیٹیشن کر دی جائے اور تمام حد بندیوں کو جو ہے وہ بالکل ہی توڑ کے نئے سرے سے کوئی انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں اور جو انتظامی امور ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول تو سر جب تک آپ ہوگے نہیں گراؤنڈ پہ تو کر نہیں دیکھیے عادل، غیر معمولی صورتحال اس وقت فائنینشلی ہم جس صورتحال میں ہیں وہ اقتصادی یا معاشی بنیادوں پر ایک غیر معمولی صورتحال ہے. لگ بھگ 80,000 ارب کا قرضہ ہے ہم پر. یہ غیر معمولی صورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور غیر معمولی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. غیر معمولی صورتحال ہنگامی بنیاد عمومی فیصلوں سے، معمولی فیصلوں سے بہتر نہیں بنائی جا سکتی. اللہ نہ کرے کسی کو غیر معمولی صورتحال درپیش ہو، اس کو غیر معمولی فیصلہ کرنا پڑے گا. آج پاکستان کی گورننس کو بہتر بنانے کا جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے کہ پاکستان کے گورننس ماڈل کو بہتر بنایا جائے. یہ ایک قومی تقاضائے وقت ہے، یہ ایک قومی ضرورت ہے. اس میں کوئی لسانیت، کوئی عصبیت، کوئی سیاست، کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے. یہ ایک قومی ضرورت ہے کہ پاکستان کے گورننس ماڈل کو بہتر بنایا جائے اور پاکستان کے گورننس ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو بھی انتظامی یونٹس ہوں ان کو مزید جو ہے وہ ان کو نئے ماڈلز بنائے جائیں، آپ کے ایگزسٹنگ یونٹس کو چھوٹا کیا جائے تاکہ آپ کی گورننس بہتر ہو سکے. اور یہ بات ساری دنیا میں پروون ہے. اگر آپ ایسا کچھ کر لیں گے تو یہ کوئی آپ ایک نئی ایجاد نہیں کریں گے. ساری دنیا میں یہ ماڈل موجود ہے اور کئی 100 سالوں سے کامیاب بھی ہے. اگر آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، افغانستان لے لیجئے، ہندوستان لے لیجئے، چین لے لیجئے، جو آپ ترکی میں 78 صوبے ہیں بھیا، تھائی لینڈ میں 76 ہیں، ہندوستان میں 36 ہیں، افغانستان میں 32 ہیں، ایران میں 30 سے زیادہ ہیں، چائنا میں ٹیریٹریز بھی ہیں، فیڈرل ٹیریٹریز بھی ہیں، صوبے بھی ہیں. یہ ایک ہم انوکھے لوگ ہیں. جو پاکستان جب شروع ہوا 1947 میں تو ہم 13 صوبے اور ریاستیں تھے. پھر ہم نے ان کو گھٹا کے 2 کیا، پھر ان کو بڑھا کے 4 کر دیا، پھر بعد میں 5واں اضافہ لے آئے. 5واں تو ہمارے پاس سرفاٹا ناردرن جو ہم نے چیزیں وہاں کی. ہاں مطلب وہ تو ہم نے خیبر پختونخوا میں ضم کیا نا اس کو، تو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اس وقت تک. تو ہمارے پاس تو 4 صوبے ہیں، ایک 12 کروڑ کی آبادی، ایک 7 کروڑ کی آبادی. خدا کا خوف کرو یار، مطلب دنیا میں 100 ملک تو 3 کروڑ کی آبادی سے کم ہیں. سر آدھے کراچی سے کم کے ہیں. سوچئے ذرا، سوچئے، سوچنے کا مقام ہے. مطلب جو ہمارے گورننس کے ماہرین ہیں یا ہماری فسکل مینجمنٹ کے ماہرین ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ بات. اور یہ قومی ضرورت ہے، اور قومی ضرورت ہے تو یقیناً پھر ظاہر ہے کہ قومی ضرورتیں قومی ضرورتوں کی طرح ہی پوری کی جاتی ہیں. ہماری توقع ہے. سر طرز حکمرانی ایک جمہوری نظام ہے. جمہوریت کے اگر میں فائدے بے شمار ہوں گے، لیکن فی الوقت صوبہ سندھ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اختیار اور اقتدار کی جنگ، الزام تراشی زیادہ ہے. ایک صوبہ مجھے پنجاب کا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی حکومت ہی نہیں اور سنگل ونڈو ہے پاور کی، وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چاہے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. تو ایک آپ کے پاس صدارتی نظام آتا ہے جس کا پاور کسی ایک کوریڈور میں ہے، فیصلہ سازی بھی وہیں ہوگی، آئین سازی بھی وہیں ہوگی اور وہ پالیسی وہیں سے ترسیل ہوگی. ایک جمہوری نظام ہے کہ ہر صوبے مختلف حکومت ہے، مختلف جماعت ہے، مختلف ایجنڈا ہے، مختلف مینڈیٹ ہے یا نہیں. تو اس وقت جن حالات میں ہم ہیں، یہ ایسی کوئی بات آ سکتی ہے جو کہ چل رہی ہیں گردشیں، مطلب کہ صدارتی نظام پاکستان میں شاید مطلب
کیونکہ جائیں میرا کچھ وقت اسلام آباد میں بھی گزرتا ہے، تو وہاں ہیں ایسی سرگوشیاں کہ بالکل بہت سر، میں سارے لوگ پرٹیکولرلی ایسے وہی ہیں پوچھ رہا ہوں. اور بہت سارے اہم لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں صدارتی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت ہمارا جو فوکس ہے، ہم بات کرتے ہیں ایک اور قومی ضرورت کی، اور وہ قومی ضرورت ہے آرٹیکل 140A کا نفاذ. صحیح ہے. وہ صرف کراچی کے لیے نہیں نہیں، وہ ہے، تو پورا پاکستان وہ پورے پاکستان کے لیے. ہماری کبھی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ انڈیویجولی کراچی کے لیے نہیں رہی ہے، بلکہ ہم نے چاہے وہ نئے انتظامی یونٹس ہوں، وہ بھی قومی ضرورت ہے، اور یا آرٹیکل 140A کا نفاذ ہو، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، تب جا کے یہی ریاست کی ڈیفینیشن ہے نا، کہ یہ تینوں حکومتیں بیک وقت جب موجود ہوں تو ریاست تشکیل پاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو ریاست فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ میں ریاست آ کے ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ایک ایسی ریاست بنتی ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، جو عوام سے جڑی نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پورے پاکستان میں عوام سے جڑے رہنے کے لیے، شرکتی اور شمولیتی جمہوریت کے لیے، اور اختیار کے عوام تک پہنچنے کے لیے، ڈیولوشن کے لیے 140A کو ضرور پاکستان کے جو ترقیاتی ماڈل ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. سر، حیدرآباد رضوی صاحب، ملکی سیاست کو بڑی زیرک نظری سے آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کا جن حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے پاس معلومات کی فراہمی بھی ہوتی ہے. آپ نے تمام جماعتوں کے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی وقت گزارا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے آپ کی اپنی جماعت ہو. عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا رابطہ جذباتی بنیادوں پہ بھی ہوتا ہے، اور ہر جماعت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹیگ ہے. چلے ایم کے مہاجر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی سندھی کمیونٹی کی، نون لیگ پنجابی کمیونٹی ریپرزینٹ کرتی آ رہی ہے. موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں تو ایک انسٹیٹیوشنل ادارتی سیاست کر رہی ہیں نا، اس کو میں ادارہ کہوں، آپ اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں. عوام کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ صورتحال سے کچھ ناخوش ہیں، اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر جو کچھ وہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی تک ان کو میسر نہیں ہے، اور کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کی بنیادی ضرورتوں کو ہی پورا کر دے. ساری دنیا میں لوگ سیاست کرتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، کم از کم ان کی پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کر دیں. مگر یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں. جو صورتحال ہے، مطلب ابھی وہ ای چالان بھی ہو رہے ہیں تو ڈمپر لوڈرز کے اوپر کوئی پرسان حال نہیں ہے. ڈکیت بھی ہیں. جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. جو مطلب کراچی والوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب کہ کیا صورتحال ہے. وہ ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ کوسے سے مسوسہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو لوگ اب اپنا دل مسوس کر رہ جاتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوسے سے مسوسہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. سر، ایک آخری سوال آپ سے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ عوام کے ترجمان ہیں، سیاستدان ہیں سر. قطع نظر تمام جماعتوں کو چھوڑ، صرف اس وقت پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، کم واٹ میں، جس طریقے سے بھی. بنیادی صحت، بنیادی تعلیم، بنیادی ضروریات زندگی، بہت پرتعیش نہیں، مگر ایسا روزگار کہ جس سے کم از کم ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے. جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری دیکھنا چاہتے ہیں عوام. اس سے زیادہ کہ عوام کے کوئی خواب نہیں ہے سر دست. ان کے خواب نہیں ہے یا ان کو یقین ہے کہ اس سے زیادہ ان کی نہیں، بساط نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ شروع کرتے ہیں سائیکل سے نا، ٹرائی سائیکل سے چلنا شروع کرتے ہیں. آپ کے پاس 3 پہیوں والی سائیکل ہوتی ہے. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ وہ 3 پہیوں میں سے ایک پہیا نکال دیتے ہیں. اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو 2 پہیوں والی سائیکل مل جائے. پھر آپ کو ایک بڑی والی سائیکل چاہیے ہوتی ہے. پھر آپ موٹر سائیکل پر آتے ہیں.
پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایف ایکس مل جائے, ایک خیبر مل جائے, مہران مل جائے, میران مل جائے. جب وہ خیبر, میران یا ایف ایکس مل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار الٹو کورے مل جائے. کرولا ہو جاتی تو کیا ہی برا تھا. یا وڈز مل جائے, جب وہ مل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سیوک سٹی ہوتی تو کیا برا تھا. اور پھر یہ خواہشات کا سلسلہ میزلوز ہیرارکی آف نیڈز جو ہے پڑھا ہوگا آپ بالکل نے. ایسی. تو پاکستان کے عوام کی تو بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں. مطلب اس شہر میں, جس شہر میں سرکولر ریلوے تھی میرے بھائی, اس پاکستان میں ہر شہر کا ماس ٹرانزٹ بن گیا, اور کراچی کے کمائے پیسے سے بن گیا. ایسے ہی بدقسمتی سے کراچی وہ قرضے اتار رہا ہے کہ جو پاکستان کے تمام شہروں میں ماس ٹرانزٹ بن گئے. نہیں بنا تو کراچی بنے. المیہ دیکھیے آپ, مطلب ہم ٹرانسپورٹ کے لیے سسک رہے ہیں, ہم سڑکوں کے لیے تڑپ رہے ہیں. میں گلشن اقبال بلاک 4 میں رہتا ہوں. آپ کے اسٹوڈیو آنے تک ایک جہاد کا سامنا ہوتا ہے مجھے, اپنے گھر سے نکل کر ابوالحسن اصفہانی روڈ, جو ایک بنی بنائی روڈ کھود دی گئی کیونکہ وہاں پر گیس کی پائپ لائن ڈل رہی ہے, وہ سڑک غارت ہو گئی, وہاں سے نکل یونیورسٹی روڈ پر آنا تو سہانے روح ہے. اس کے بعد اگر آپ وہاں سے حسن اسکوائر تک کسی طریقے سے پہنچ جائیں, اور خاکم بدہن اگر آگے میچ چل رہا ہو اور نیشنل اسٹیڈیم میں کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہو, وہاں پر جو بلاکیڈ ہے, تو بس انسان پھر دم توڑ کے رہ جاتا ہے کہ بھائی کہاں جائیں. تو یہ اس شہر کا المیہ ہے جو کہ 70% آف دا ٹوٹل ریونیو آف دی کنٹری شیئر کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے ہوگا؟ آپ بنیادی ضرورتیں پوری کر دیں. کراچی کے جو 8 کروڑ روپے 800 ارب روپے سالانہ ہے, 2 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی پر, وہی کراچی کو دے دیجئے, کچھ بہتر صورتحال ہو جائے گی. ورنہ حق تو شہر کا بہت کچھ تھا. یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پر حبیب بینک پلازا 60s میں بنا تھا, اور ایشیا کے تمام ممالک کے لوگ حبیب بینک پلازا کو یوں کر کے دیکھنے آتے تھے, ٹوپی گر جاتی تھی لوگوں کے سر سے. مگر پھر وہ انٹرپرینیورشپ ختم ہو گئی پاکستان سے, اور اس کے ختم ہونے کی وجہ ماشاءاللہ نیشنلائزیشن قومی ادارہ of the industry back in January 1st, 1972, the first LFO order by the Chief Martial Law Administrator of Pakistan, Mr. Zulfikar Ali Bhutto. 1 جنوری 1972 کو LFO کے ذریعے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب کچھ قومیہ لیا. پھر پیسہ ایسا گیا کہ واپس نہیں آیا. سر صنعت کاری چلا گیا. سر بس ایک بڑا مختصر آخری سوال, آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کی عوام کے لیے MQM از گوئنگ ٹو بی دی اونلی, دوبارہ سے آپ کا وہ وقت واپس آئے گا کہ MQM کراچی کا واحد آپشن ہوگی؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا, اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا. اس وقت بھی نہیں کیا کہ جب کراچی کے عوام جو تھے وہ تنہا MQM کو 100% مینڈیٹ دیتے تھے. یہ کہنا کم ظرفی ہے کہ MQM ہی اونلی آپشن. مگر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اہل کراچی کا درد دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے زیادہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آپ سے کچھ اور موضوعات پہ بہت جلد ملاقات کریں گے ضرور انشاءاللہ. میرے پاس ان حیدرآباد بھائی کی گفتگو پہ کمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آخری چند جو 2-3 سوال ہیں جس میں پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے, میرا خیال ہے انہوں نے قطع نظر کراچی کی سیاست کے تمام پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر کے سیاست کا حق ادا کر دیا ہے. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.